یہ افراط و تفریط ہے. مختصر بات کریں لیکن جو ضروری ہو وہ ضرور کریں. تو ایک بندہ اچانک آ گیا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اور سیدھا سادہ بدو. امام غزالی نے لکھا ہے وہ آ کے کھڑا ہوا, سلام لی اور فوراً, کوئی اور بات نہیں کی, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, چونکہ اس نے حال چال بھی نہیں پوچھا, سیدھا سوال ہی کر دیا نا, تو کس نے حساب لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی سیدھی سی بات ہے, حساب تو اللہ کریم نے لینا ہے, رب کریم نے حساب لینا ہے. اس نے یہ لفظ سنے نا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا, وہ اس نے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا. تو حضور فرمانے لگے سن تو صحیح, سوال پوچھا ہے, جواب لیا, اب تو جا رہا ہے. کہنے لگا حضور بس اتنا ہی پوچھنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے, اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے. اس نے حساب لینا تو پھر کرم ہی ہونا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. حضور خاموش ہو گئے, مسکراتے رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر گیا, کیا جواب لے گیا, کیا کہہ گیا؟ حضور فرمانے لگے بندہ سادہ تھا, بات سیانی کر کے گیا ہے, بات ٹھیک کر گیا ہے کہ اللہ کریم. یہ حضور نے ہمارے عقائد مضبوط کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقائد, حضور نے ہمیں عقیدہ رسالت بھی سمجھایا. آپ کو بخاری مسلم میں اصل ملے گی, سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گی. خندق کے موقع پر نا آج لوگوں کا عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑا عجیب مفہوم ہے. جس طرح عقیدہ توحید کے معاملے میں حالات خراب ہیں, عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑے عجیب معاملہ. کہتے ہیں بس نبی آئے تھے معاذ اللہ اور ہمیں اللہ کا پیغام دے کے چلے گئے, ان کو ایک جو ہے وہ پیغامبر مانو. او خدا کے بندو, یہ اللہ کا پیغام تو لے کے آئے ہیں, پر رب کا پیغام بغیر ذات مصطفیٰ کے سمجھا نہیں جا سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے حضور کی محتاجی ہے امت کو. حضور کے بغیر اللہ کا پیغام سمجھا. تو آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ وہ ہماری طرح بشر ہیں, دے کچھ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے, یہ آپ عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. آپ اس کو ٹھیک کریں, ان کو مضبوط کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو حضور بھی اس کھدائی میں شریک تھے. آج استاد جی جو بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا, جو سیٹھ صاحب بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ, جسے سر کہلوانے کی عادت پڑ جائے وہ بھی پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خندق کھود رہے ہیں, ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور نہیں ٹوٹتی, فرمایا کدال مجھے دو. کہتے ہیں ہم نے حضور کو دی, سمجھے تھوڑا دیا. کہتے ہیں حضور نے ایک ہتھوڑا مارا, جب ہتھوڑا لگتا ہے نا پتھر کو تو تھوڑی سی نا چمک نکلتی. کہتے ہیں حضور نے ہتھوڑا مارا تو فرمایا لو بھائی ہتھوڑا یہاں مارا ہے, اور فرمانے لگے لو بھی اللہ نے ملک کے شام کی چابیاں مجھے عطا کر دی, لو کنجیاں مل گئیں, اب شام بھی ہمارا ہے, یہ فتح ہو جائے. دوسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی رب نے یمن کی چابیاں بھی دے دی. یہ نبی کی طاقت ہے, یہ پیغمبر کی. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ سمجھو, یہ تو ملکوں کے خزانوں کی چابیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تیسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی شام کی چابیاں بھی اللہ نے دے دی. ابھی فتح مکہ بھی نہیں ہوا, لیکن کریم رسول نے امت کو بتایا کہ جو نبی کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑے خزانے ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی طاقتیں ہوتی, ان کے اندر بڑی قوتیں ہوتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے لو اللہ نے مجھے تین ملکوں کی چابیاں دے دی. صحابہ کہتے ہیں وہ بات حضور نے خندق میں کی تھی, لیکن وقت گزرا, حضرت عمر کا زمانہ آیا, اور جب وہ علاقے فتح ہوئے اور ان علاقوں کے ہر شہر میں مدینے والے کے نام کی اذان پڑی گئی, تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ چابیاں واقعی دست مصطفیٰ میں, واقعی حضور کے دست مبارک میں. آپ نے اپنا عقیدہ توحید بھی مضبوط رکھنا ہے, عقیدہ رسالت بھی, اور دیکھیں جس طرح کی تربیت حضور نے فرمائی ہے اس طرح کا عقیدہ. صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتا ہے, وہ تو ہے ہی بدبخت, وہ تو ہے ہی ملعون.
لیکن مجھے ان سے شکوہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں میرے پاس کلپ پہ آپ کو بھیجوں فلانے نے صحابی کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں کہتا ہوں اتنی جرت تیری، تو نے پہلے سنا ہے اب تو سنوا رہا ہے، اتنا تو جرت مند ہو گیا۔ ایسے بدبخت آدمی کی تو بات سنتا ہے جو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بات سنتے ہو جو حضرت عمر کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط زبان، ایسے لوگوں کی ہم بات سنیں گے، اس طرح کے لوگوں کی بات سنیں گے۔ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ کون ہے؟ کہ جن کی گود میں سر رکھتے تھے مدینے والے، سر رکھتے تھے، اور کریم رسول فرماتے تھے باقی اپنی ازواج سے کہ تم مجھے چھٹی دے دو، میں عائشہ کے گھر وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بات کو سمجھے، اتنی بڑی ہستی اور یہ لوگوں کا رویہ ہے، اور آپ سن رہے ہیں۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، ٹھیک کریں۔ ہم تو بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے ابا جی ساتھ والوں سے ناراض ہو جاتے تھے، سگے چچا سے بھی، چھوٹے بچپن میں تو ہمارے دیہاتی بچوں کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ کوئی آ کے کہتا تھا نا اندر سے کسی کو بلا دے، تو ہم کہتے تھے ایسے نہ لڑے ہیں، حالانکہ اپنی ذاتی کوئی ناراضگی، یعنی والد کے دشمن کے گھر نہیں جاتے تھے، اور تو جناب صدیق اکبر کے دشمن کی بات سن لیتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے دشمن کی بات سنتا ہے، عثمان غنی، پتہ یہ کون بندہ ہے؟ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سب صحابہ آتے رہے، ابو بکر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور لیٹے رہے، عثمان آئے، حضور اٹھے، اپنی طامت مبارک کو حضور نے نیچے کیا، تو میں نے عرض کی حضور باقی دو آئے تو آپ بیٹھے رہے اور عثمان آئے، تو فرمایا عائشہ میں اس کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے جن کی میرے نبی پاک بھی حیا کرتے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے جو حضرت عثمان کی بھی۔ اور آپ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی آیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو نا ایک نیا تماشا لگ گیا، کہتے جی میں بڑا نرم ہوں، میں سب جگہ چلا جاتا ہوں۔ تو کیا بات کرتا ہے، تو سب جگہ جائے گا؟ اس کے پاس جائے گا جو معاذ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں لمبی زبان کر کے بات کرتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ حضور نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو حضرت عثمان کا بے ادب تھا، مر بھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب پڑھا ہے نا ترمذی شریف، آپ حضور نے فرمایا نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ عثمان کا بے ادب ہے، حضور تو جنازہ نہیں پڑھاتے اور تو ملاقاتیں کرتا ہے، یہ کیسی عجیب پالیسی۔ اور اسی طرح سے یاد رکھو اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، ساری زندگی کو بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روز حجر اسود کے بوسے لے اور روز خانہ کعبہ کا طواف کرے اور روز صحیح کرے اور روز عمرہ کرے، لیکن حضور کی اولاد سے پیار نہ کرے تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ وہ ایماندار مر سکتا؟ یہ ضروری ہیں محبتیں، یہ محبتیں ضروری ہیں۔ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں، مہربانی فرمائیں۔ کبھی ادھر بہ جاتے ہیں، کبھی ادھر بہ جاتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اور کسی بندے کے ایسے، اب تو ہمارے یہاں چونکہ تقریریں چمکانے کا رواج ہے، لوگوں نے اپنی اپنی تقریریں چمکانے، میں آج بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا، اور میں کہتا ہوں تو بیٹھ جا یار، تو ان کی شان بتائے گا جن کی شان خود قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے، تو ان کی شانیں بیان کرے گا جو اگر نظر بھی آئیں تو مدینے والے رسول کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں۔ میں تجھ سے شان سننے کی کیا ضرورت، تو وہ شان بیان کر جس میں یہ نہ محسوس ہو کہ شان صحابہ بیان ہو رہی ہے تو اہل بیت کے بارے میں کوئی کجی ہے، اور اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو صحابہ کے بارے میں کوئی کمزوری۔ اس طرح کے کسی شخص کے قریب جانے کی کوئی ضرورت آپ مہربانی فرمائیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بلا وجہ چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایک بات اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں، آپ کافر کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں اسلام کا کہ شروع سے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپ دکھا رہے ہیں، روز تقریریں کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں آپ کہ صحابہ اور اہل بیت بھی ناراض رہتے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے دین لیا ہے، اگر وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے تو آج بندے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ بہت ساری خرابیاں جو آج پیدا ہو رہی ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی، یہ میں تقریر آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ، ایک ہی حل ہے اس کا۔ جو چیز مارکیٹ میں خریدی نہ جائے وہ بننی بند ہو جاتی ہے۔ کون نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جس چیز کو لوگ خریدے نہ وہ کوئی کارخانہ بناتا ہے، کارخانہ تو وہ بنائے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے ناطہ توڑ لیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں
تو یہ کام کرنے سے بھی لوگ باز آ جائیں گے. لوگ چسکے کے لیے سنتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے. خدا را یہ کام نہ کریں، خدا را نہ کریں، کبھی نہ کریں. ہم سے تو نہیں سنا جاتا، آپ سن لیتے ہیں، ہم سے تو بات چہرے نہیں دیکھے جاتے. ہم کہتے ہیں یار یہ شخص جو صحابہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرے. تو ہم نے اپنا عقیدہ توحید بھی تگڑا رکھنا ہے، عقیدہ رسالت بھی تگڑا. اور یہ جو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نظریات ہیں، یہ بڑے صاف ستھرے ہیں. کیا انداز ہے عقیدہ رسالت. کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، حشر تک. یہ اب ہمارے ہاں شعر پڑھے جاتے ہیں تو وہ نا شعر بھی بڑا برا حال ہے. نعت خوانی بھی اب اللہ ہی خیر فرمائے. جو حشر ہمارے ہاں کر دیا گیا ہے نا کچھ شعری ذوق ہے. میں نے ایک دفعہ بڑے مشہور آدمی سے کہا تھا کہ آپ نے صرف ہمیں نا، میں کسی مشکل شاعر کا نام نہیں لیتا، آپ صرف مظفر وارثی کا کلام ہی سنائیں، حفیظ طائب کا ہی سنا دیں. یہ تو سادے لوگ ہیں نا، ہمارے دور کے ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے گئے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. یہ تو اب نعت پڑھی جا رہی ہے، سونے دا میلاد منا میری فرمائش تے. یہ کوئی نعت ہے؟ یہ حضور کے شایان شان لفظ ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں. یہ نعت سنیں فاضل بریلوی سے، اعلیٰ حضرت سے نعت سنیں. کہتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، ماہ مدینہ اپنی، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے. کہتے ہیں میں خان نژاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں. کہتے ہیں حضور میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں. وہ جو خاندانی نوکر نہیں ہوتے جن کے دادے بھی نوکر ہوتے ہیں، پردادے بھی نوکر، نانیاں بھی دادیاں بھی. کہتے ہیں میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں اور صورت لکھی ہوئی. حضور ہماری تو شکلیں سے آپ واقف ہیں کہ ہم آپ کے خاندانی نوکر ہیں. اور کہتے ہیں بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہتے ہیں میرے ماں باپ کے نام بھی آپ کے رجسٹروں میں لکھے ہیں کہ ہم دروازہ رسول کے خاندانی غلام ہیں. یہ شعر ہے، یہ شعر کا حسن ہے. تو آپ خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کریں اور آپ کوشش کریں کہ عقیدہ خراب نہ ہونے پائے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ خرابی لازم آئے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ موت عطا فرمائے. آخر دعوت.